السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقبال سلفی صاحب بہوں بہوں روشنی ڈال سو اس اوپر بہوں بہوں روشنی تسلی اور تشفی بخش کوئی روشنی ڈال کے تو جواب دینا تھا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب حافظ محمد زبیر صاحب، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے جناب حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب فرام کراچی۔ یہ اپنی ویڈیو بیان کے اندر کہتے ہیں اہل حدیث کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہتا، مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں، آپ ٹی وی پروگرام کے اندر دیکھیں گے کہ مختلف مسلک کے لوگ اور مسالک کے لوگ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر یا دینی پروگرامات کے اندر ان کو بلایا جاتا ہے، تو ہر مسلک سے دو دو عالم آتے ہیں، اور مسلک اہل حدیث سے ہمیشہ ایک ہی عالم آئے گا یا ایک مقرر آئے گا، کبھی دو دو نہیں آتے۔ اور اگر دو آئیں تو یہ دو آپس میں ایک دوسرے سے کتاب و سنت کی روشنی میں اختلاف کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مفتی صاحب طارق مسعود صاحب کا تعارف تو بہت بڑا ہے، لیکن اتنی بڑی ہستی کے مالک حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نا کبھی کبھی اور کہیں کہیں اور اپنے بیانات کے اندر کئی جگہوں کے اوپر بچگانہ گفتگو کر جاتے ہیں، تو یہ بچوں والی گفتگو ہے۔ ہاں جی، سب اور جواب اس کا یہ ہے، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کے فالورز اور دیگر سننے والوں، ایک اہل حدیث کئی سو پر بھاری ہے۔ ہاں جی، تو یہ باقی مسالک کے لوگ دو دو آتے ہیں، وہ بھی بقول مفتی طارق مسعود صاحب۔ اہل شیر جو ہوتا ہے نا، وہ شیر ایک جنگل میں ایک ہی شیر ہوتا ہے، ہاں جی، اور اسی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ درندے تو آپ کو اس میں اسی ٹائپ کے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن سردار اور نمائندہ ایک ہی ہوگا۔ یہ بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں کہ ہر بکری منہ اٹھا کر کے وہ میں کر رہی ہو۔ یہ الحمدللہ آل الحدیث وہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے جس طرح شیر کو، اسد کو جنگل کے اندر سرداری حاصل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک اہل حدیث وہ سب پر بھاری ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ تو اہل الحدیث کے اتفاق اور اتحاد کی علامت ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں، وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب تھے جو وفات پا گئے، ان کے پروگرامات کے اندر ہمارے ایک ہی عالم دین جو ہے وہ پیش ہوتے، اور وہ پوری جماعت اور پورے پاکستان کے نمائندہ اہل حدیث عالم ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، رہ گیا معاملہ کہ کہیں پر دو اہل حدیث اکٹھے ہو جائیں یا چار اہل حدیث عالم اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے۔ ایک طرف تو ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب اہل دیوبند یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث نہیں ہے، بہرحال وہ بیان کرتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف جو ہے نا وہ رحمت ہے، اختلاف امتی رحمہ، جی میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو پھر یہ اگر رحمت ہے تو مفتی طارق مسعود صاحب اہل الحدیث کے اوپر تانا زنی کیوں ہے؟ آپ کے بقول ایک ہی پروگرام کے اندر ابتسام، ہشام اور دیگر علماء جمع ہو جائیں، دو یا دو سے زیادہ، اور ہشام اور ابتسام آپس میں کرے اختلاف، تو یہ تانا تو نہیں بنتا۔ آپ نے تو حدیث یہ بیان کر رکھی ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، حالانکہ ہمیں اس روایت سے اتفاق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو آپ کے بقول رحمت ہوا، تو رحمت قابل تعریف ہوگی یا قابل تنقید اور قابل مذمت ہوگی؟ حضرت مفتی صاحب فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اہل الحدیث کے اندر حقیقتاً اس طرح ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، کہاں پر ہے؟ آپ فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں، فقہ حنفی کی پہلی کتاب آپ لے لیں، قدوری، ہیں جی، اور اس کا پہلا پیج لے کر آخر تک آ جائیں، پھر آپ ہدایہ لے لیں، آپ کا فتاوی قاضی خان لے لیں،
آپ عالمگیری لے لیں، فقہ کی مختلف معتبر کتابیں لے لیں۔ مثال کے طور پر ہم قدوری کو دیکھتے ہیں اور ہدایہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر امام ابو حنیفہ کوئی اور بات کر رہا ہے، امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد وہ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں، اور امام ظفر جو ہے وہ کوئی اور بات کر رہا ہے رحمہم اللہ تعالی۔ یعنی شیخین کی اور بات ہے، صاحبین کی اور بات ہے۔ تو ہمیں اور اہل حدیث کو تانا دینے کی بجائے مفتی طارق مسعود صاحب کو چاہیے تھا اپنے 2 بٹن کھول کر اپنے گریبان میں جھانک لیتے۔ اہل حدیث کو تانا دینے کی بجائے یہ نہ قدوری کھول لیتے اور ہدایہ کھول لیتے۔ مثالیں بھی آپ کو ضرور بیان کروں گا۔ اب یہ مثالیں سن کر سننے والوں کا بی پی ہائی ہو جائے تو آئیم اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوگا۔ قدوری ہم دیکھتے ہیں، قدوری کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے کہ بازو دھونے میں کونی سمیت بازو دھونا ہے یا بغیر کونی کے بازو دھونا ہے۔ صاحبین کی اور شیخین اور امام ظفر ان 5 کے درمیان اختلاف پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں تانا دینے کی بجائے ذرا اپنے گھر کی خبر لو، ہمیں تانا دینے کی بجائے ذرا اپنے گھر کی خبر لے لیں، اور پوری فقہ کی کتابوں میں یہی آپ کو ماجرا ملے گا۔ پڑھنے والا ایک دفعہ تو اس کا دماغ نا لٹو کی طرح گھوم جاتا ہے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ہم قدوری میں کتاب الحدود میں آ گئے ہیں۔ کتاب الحدود کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تزوج شادی کر لیتا ہے اپنے محرم رشتے کے ساتھ، اب وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، محرم رشتے محرمات میں قرآن کریم نے کہا امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ سارے اینڈ تک جو ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ تک، یہ آگے تک جو ہے وہ آگے چلے جائیں، والمحصنات، یہ سارے ہی محرم رشتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قدوری کتاب الحدود کہتی ہے، اور یہی بات ہدایہ اور آگے کی کتابوں میں ہے، اگر کوئی بندہ تزوج شادی کر لیتا ہے محرم رشتے کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ وطی بھی کر لیتا ہے، وطی کا مطلب ادخل یدخل ادخالا فهو مدخل، سمجھ گئے نا، یہ بھی کر گزرتا ہے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں ہے، اور امام صاحب کے شاگرد فرماتے ہیں قاضی ابو یوسف صاحب اور امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، وہ فرماتے ہیں نہیں اس کے اوپر حد ہوگی۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اور میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو شرم و حیا ہوتی ہے نا، یہ ایک آدم ذات کی بریک کا کام کرتی ہے۔ شرم و حیا بریک کا کام کرتی ہے، جس طرح گاڑی کی بریک نہ ہو تو آپ کی لاکھوں کی گاڑی بھی تباہ، خود بھی مرو گے اور سامنے والے کو بھی مار دو گے، کیونکہ بریک نہیں تھی، بریک فیل ہو گئے۔ تو یہ جو شرم و حیا ہے نا، یہ اللہ نے آدم ذات کا بریک بنایا ہے۔ مفتی صاحب طارق مسعود صاحب قابل صد احترام، ہمیں تانا دینے کی بجائے آپ نے قدوری کتاب الحدود کو نہیں پڑھا، آپ نے ہدایہ نہیں پڑھی، آپ نے ہدایہ کی شرح اشرف الہدایہ کو نہیں پڑھا۔ ہر مسئلے میں اختلاف ہے، الف میں اختلاف، با میں اختلاف، تا میں اختلاف، سا میں اختلاف، یا تک اختلاف ہی اختلاف، استاد کچھ کہتا ہے شاگرد کچھ کہتے ہیں، صاحبین اور شیخین کے درمیان اختلاف۔ اللہ اکبر، ہمیں تانا کیوں دے رہے ہیں آپ؟ سیدھا کہو کہ اہل حدیث کے خلاف سینے میں بغض ہے، کوئی اور بات نہیں ملی تو چلو یہ بچگانہ گفتگو کر دی۔ اب جتنے ہزار لاکھ ملین یہ سنیں گے، اور کوئی بھی ان میں سے جو گمراہ ہوں گے اہل حدیث کے خلاف، وہ بدظن ہوں گے، اس کا گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے اعمال نامے میں جائے گا۔
تو ہمیں تانا دینے کی بجائے مفتی صاحب کس استاد سے آپ نے قدوری پڑھی؟ میں نے تو دیوبندی عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب سے، ہاں جی، اور اغلباً اہل حدیث علماء میں ابو سیف صاحب سے، اگر میں بھول نہیں رہا۔ آپ نے کس استاد سے قدوری پڑھی تھی؟ ہدایہ کس نے آپ کو پڑھائی تھی کہ آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے؟ ہیں جی، میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ آپ کو اپنے گھر کی خبر ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں میں الف سے لے کر یا تک ہر مسئلے میں اختلاف۔ کیا کوئی ہے جو نعوذ باللہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر طعنہ زنی کرے؟ آپ بھی کہیں گے نہیں 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 نہیں، وہ تو بڑا بدبخت ہوگا جو اس مسئلے میں یہ مسائل کے اندر دلائل اور استنباط اور استدلالات کے اندر اختلاف پر ائمہ کو طعنہ زن نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی بڑا بدبخت ہوگا جو اہل حدیث علماء پر طعنہ زنی کرے۔ اور رہ گیا معاملہ کہ جناب دیوبندی دو دو آتے ہیں اور تین تین آتے ہیں، وہی میرے بھائی ایک چینل پر 1000 دیوبندی عالم دین بلا لو، ہیں جی، اور ہماری طرف سے وہ ہمارا ایک شعر بلا لو، تو ہمارا ایک تمہارے 1000 پر بھاری آئے گا۔ اہل حدیث کے اندر الحمدللہ اعتصام بحبل اللہ ہے، ہیں جی، یہاں ایک عالم کو نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اپنا چینل پر بیک وقت 3 علماء کرام کو بلوا لو، 4 کو بلا لو، 6 بلا لو، تو ہمیں اپنے ایک پر اعتماد ہوتا ہے اور تمہیں اپنے 2 پر اور 200 پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیوبندیوں کے اندر کیا اختلاف نہیں ہے؟ تو پہلے تو فقہ کے اندر اختلاف پڑا ہے، پھر دیوبندی علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے نا، حافظہ اللہ، اغلباً اپنے بھائی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا تو کیا کیا؟ امام نے خود جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی، ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور باقی دیوبندی ان کا حال دیکھ لو، تو مفتی تقی صاحب تو خود جنازے میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور باقی دیوبندیوں کا اس کے اختلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں طعنہ دینے کے لائق نہیں ہوا کرتی ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ اصل میں ایک بچگانہ حرکت ہے کہ اہل حدیث علماء نا 2 نہیں آتے، وہ ایک آتے ہیں۔ تم 1000 جمع کر لو، ہم اپنے مدرسے کی بکری بیچ دیں، وہ تمہارے سب کے اوپر ہاں جی حاوی ہو جائے گی اور برتری حاصل ہو جائے گی۔ کجا یہ کہ ہمارا ایک شعر گرج رہا ہمیں طعنہ دینے کی بجائے کہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث علماء کے مختلف فتاوی ہیں یا مختلف رائے ہے، تو یہ رائے کا اختلاف وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی تھا۔ خود فقہ حنفی دیکھ لو۔ ایک تیسرا مسئلہ بیان کر دوں، قدوری کتاب الحدود میں ہے، اگر کوئی بندہ لونڈے بازی کر لیتا ہے، امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک بقول قدوری، ہیں جی، ان کا فتویٰ ہے فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اور امام صاحب کے شاگرد فرماتے ہیں کہ نہیں جناب اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ تو اب آپ فیصلہ کر لو، لونڈے باز پر حد جاری کر کے اس کی جان لوگے یا تعزیر لگا کر لتر مار کر اس کو بھگا دو گے؟ امام ابو حنیفہ کی بات مانو گے یا امام قاضی ابو یوسف اور محمد کی بات مانو گے رحمہم اللہ تعالی؟ بلکہ یہاں تو فقہ حنفی اور دیوبندیوں بریلویوں کا حال یہ ہے، یہ سرے سے جب پھنس جاتے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر پڑوسیوں کی بات لے لیتے ہیں۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم قرآن پر، تعلیم و تعلم پر اجرت حاصل کرنا حرام ہے، اور دیوبندی بریلوی ہاں جی قرآن کریم کے تعلیم و تعلم پر باقاعدہ اجرت لیتے ہیں۔
کیوں لیتے ہیں کہ جناب اس مسئلے میں نا ہم امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں، محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں تو تم اپنے امام کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے پڑوسیوں کے گھر میں گھس گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شرم اور حیا کا تقاضا یہ ہے، آدمی کو چاہیے پہلے اپنے گریبان کے بٹن کھول کر اپنے گلے میں جھانکے، اپنے گھر میں دیکھ لے، بعد میں اہل حدیث